بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید تنویر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MHDS۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ریلیٹڈ ہے عمومی لائسنس کے لیے۔ سعودی عرب میں جو آپ عمومی لائسنس یعنی ٹرک یا ٹریلر کے لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس کے کمپیوٹر ٹیسٹ کے متعلق اس کے اندر تمام آج معلومات بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ کمپیوٹر ٹیسٹ کا طریقہ بھی دیکھیں گے، اور کمپیوٹر ٹیسٹ کی اس کے اندر ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے، اور کمپیوٹر ٹیسٹ میں آنے والے تمام سوالات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، میرے کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو یہاں پہ سٹڈی کرتے ہیں اور سٹڈی کرنے کے بعد بولتے ہیں جب ہم کمپیوٹر میں جاتے ہیں تو تھوڑی اردو چینج ہوتی ہے، تو اس لیے اردو جو ایپ کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ کمپیوٹر میں جاتے ہیں جو تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے، تو ان سارے سوالوں کو میں نے اسکرین شاٹ لے کے اس میں ڈال دیا تاکہ اگر وہاں سے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے ان سوالوں کو یاد کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے طریقہ بھی دیکھ لیں گے اور سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا۔ اب اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں۔ پھر بھی جنرل نالج کے لیے جب آپ کمپیوٹر ٹیسٹ دیتے ہیں اس کے لیے کچھ چند انفارمیشنز ہیں اور انسٹرکشن ہیں جو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر میں جاتے ہیں آپ نے زبان سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، جو زبان آپ کو ایزی لگتی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، عربی ہے، تقریباً 12 زبانیں، ان کے اندر میں سے جو بھی آپ کو زبان اچھی لگتی ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہیں، آپ کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہیں، اس میں آپ کا نام ہوگا، کامن نمبر ہوگا، اس کے بعد آپ کی نیشنلٹی ہے، اس کے بعد آپ نے کون سے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے، ایگزام دینے کا طریقہ ہے، کتنے سوال آتے ہیں، کتنے کے صحیح جواب دینے ہیں اور کتنے آپ چینج کر سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ساری آپ کمپلیٹلی دیکھ لیتے ہیں تو نیچے بٹن ہوتا ہے سٹارٹ کا، سٹارٹ کو کلک کریں تو ایگزام سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے۔ اب ایگزام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوال ہوگا اس کے سامنے 3 آپشن ہوں گے، اس میں سے ایک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ جو بھی صحیح آپ کو لگتا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کلک کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے یس کا نشان آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا جواب ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے سامنے کراس کا نشان آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا جواب غلط ہے۔ کوئی سوال بھی اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کے لیے بہتر آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں اگر آپ اندازے کے اوپر جائیں یا تکا لگانے کی کوشش کریں، یا 50-50 میں ہو تو اس سے بہتر اوپر آپ کے سامنے کمپیوٹر سکرین کے اوپر ایک آپشن ہوتا ہے چینج دا کوسچن یا ڈیلیور دا کوسچن، تو آپ ایسے کریں کہ اس سوال کو چینج کر لیں، دوسرے سوال کا جواب دیں۔ کم از کم آپ کے پاس 5 چانس ہوتے ہیں جن کے سوال آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوگا، 20 سوال ہوں گے، 20 میں سے 18 کے جواب دینے، 5 آپ کے پاس ایسے سوال ہوتے ہیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اور کم از کم 3 یا 4 سوال ایسے آتے ہیں جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے، تیسرا آپشن لکھا ہوتا ہے مذکورہ بالا تمام چیزیں، یہ سب چیزیں، تو وہ والا جواب بھی اس میں ٹھیک ہوتا ہے۔ آگے ویڈیو آ رہی ہے، ویڈیو میں نے وہیں سے کمپیوٹر ٹیسٹ کی لی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی تمام انفارمیشن تمام سوالوں کے متعلق آپ کو طریقہ بھی بتایا جائے گا اور آپ وہ دیکھ بھی لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر اس کو اچھی لگی اور اس کے بعد آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور آسانی کے ساتھ کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کر لیں۔ اب بعض لوگوں کا سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کمپیوٹر ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کمپیوٹر ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے تو دوسرا ٹیسٹ اس کا 7 دن کے بعد ہوتا ہے، تو ایک آدمی کے پاس 2 چانس ہوتے ہیں فری میں پاس کرنے کے لیے۔ فرسٹ ٹائم اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پاس ہوتے تو دوسری بار آپ کو چانس دیا جاتا ہے پاس کرنے کے لیے۔ اگر آپ دوسری ٹرائی میں بھی نہیں پاس ہوتے تو تیسری بار آپ کو 250 ریال دینے پڑتے ہیں اور 3 کلاسیں لگانی پڑتی ہیں، اور اگر تیسری بار بھی آپ پاس نہیں ہوتے تو پھر آپ کو 500 ریال دینا پڑتا ہے اور 10 کلاسیں لگانی پڑتی ہیں۔ تو یہ اس لیے اتنا زیادہ آپ کو محنت کرنے اور اتنے زیادہ پیسے دینے سے بہتر ہے آپ کو ایک تو ایپ آپ کو ڈرائیونگ اسکول میں بتائی جاتی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں سے یاد کریں، اور دوسرا یہ جو جتنے بھی سوال ہیں جو اردو آپ کو وہاں سے یہاں پہ مختلف نظر آتی ہے وہ ساری اس کے اندر ہے، ویڈیو ٹیسٹ کی ویڈیو اس کے اندر ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، آپ ان کو یاد کریں، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کر لیں گے۔ ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب آپ ایگزام دینے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے زبان لکھی ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ نے زبان سلیکٹ کرنی ہے، جیسے میں یہ اردو سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 30 منٹ کا ٹائم ہے، 20 سوال ہے اور 5 آپ کے پاس چینج کرنے کے آپشن ہیں۔ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹوٹل 20 میں سے آپ نے 17 کے جواب دینے ہیں۔ یہاں پہ شروع کا نشان ہے، اس کو کلک کریں اور ایگزام اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی سوال ہوتا ہے، اوپر سوال ہے، نیچے 3 آپشن اور یہ سامنے اس کے
یہ جگہ ہے آواز دوبارہ سننے کے لیے، یہ سوال چینج کرنے کے لیے، اور یہ آواز کھولنے یا بند کرنے کے لیے۔ اب آپ کے سامنے ایک نشان ہے، وہ پوچھ رہا ہے اس نشان کا مطلب کیا ہے۔ آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں۔ زیادہ سے زیادہ چڑھائی، سڑک کی چڑھائی 2 میٹر ہے، 2 میٹر سے چوڑی کاروں کا داخلہ منع ہے، تو اس اشارے کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ چوڑائی۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1۔ دوسرا سوال آ گیا، اس علامت کا مطلب کیا ہے؟ شرح کا دخول، دائیں طرف پیچکدار سڑک، یا سڑک ختم ہو رہی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے دائیں طرف پیچکدار سڑک، نمبر 2۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، بائیں طرف پیچکدار سڑک۔ سوال نمبر 3، ٹائر کے پھسلنے یا پھٹنے کا کیا سبب ہے؟ گاڑی پر زیادہ وزن، ہوا کا دباؤ زیادہ ہونا، مذکورہ بالا تمام چیزیں، تو اس کا صحیح جواب ہے مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ کمپیوٹر میں جتنے بھی اس طرح کے جواب آتے ہیں مذکورہ بالا تمام چیزیں، وہ والا جواب درست ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے سوال آ گیا، اس اشارے کا مطلب کیا؟ آپ کے سامنے بائیں جانب اجباری راستہ ہے، اجباری راستے کا رخ یا اجباری رخ، تو یہ کیا آپ کے سامنے بائیں جانب اجباری راستے کا رخ۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ اجباری رخ، بائیں طرف جانبی راستہ یا شرح۔ اس کا جواب ہے بائیں طرف جانبی راستہ۔ اس اشارے کا مطلب ہے بائیں جانب جانبی راستہ۔ اگر رات میں سامنے کی لائٹ اچانک خراب ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی چلاتے رہیں، گاڑی کو سڑک سے دور کر دیں، سڑک پر رک جائیں۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ پارک۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو چینج کرتے ہیں۔ بائیں جانب اجباری، آپ کے سامنے بائیں جانب اجباری راستہ، آپ کے سامنے بائیں جانب اجباری راستہ، آپ کے سامنے بائیں جانب۔ سعودی عرب میں سگنل توڑنا، تیز رفتاری سگنل توڑنا۔ سعودی عرب میں جس ٹریفک قانون کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے وہ ایک تیز رفتاری سگنل توڑنا، تیز رفتاری اور سگنل توڑنا دونوں، تیز رفتاری اور سگنل توڑنا دونوں۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ بین الاقوامی شرح، طریق جامد اختتام، گول صنعت، طریق جامد اختتام، طریق جامد اختتام۔ سر یہ اوپر 11 ہوگی۔ جس قدر رفتار تیز ہوگی دوسرے ڈرائیور آپ کی قدر کریں گے، گاڑی پر انشورنس کی قیمت بڑھے گی، گاڑی پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، گاڑی پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، گاڑی پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ ٹائر بدلتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کو بنانے کے لیے کس چیز کا؟ 3 حروف، 3 گنتی ہے، 3 ہندسوں کا، 3 ہندسوں کا، 3 گنتی۔ ڈرائیونگ سکھانے کے لیے اسکول کا سرٹیفکیٹ کن کو دیا جاتا ہے؟ لائسنس چینج کرو۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ دائیں اور بائیں جانب اجباری راستہ، دائیں اور بائیں جانب اجباری راستہ۔ سر یہ 15 ہو گیا، یہ 16 ہے، ابھی ایک اس کے بعد آئے گا۔ یہ ابھی نیچے سے شہروں کے اندر ڈرائیونگ کرنے کا کے لیے ضروری ہے مذکورہ بالا تمام چیزیں، مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ ابھی اس کو کلے بند کر دو۔ سامنے ایک سائن بورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پیدل چلنے والوں کا گزرنا منع ہے۔ یہ دوسرا سائن بورڈ آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جانوروں سے ہوشیار رہیں۔ یہ آپ کے سامنے سائن بورڈ آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پارکنگ کی سمت۔ 3 آپشن ہے، لاسٹ والا آپشن ہے پارکنگ کی سمت، سیکنڈ لاسٹ ہے ٹریفک سمت، اور نمبر 1 کے اوپر اسٹاپ۔ یہ والا آپ کے سامنے آپشن آیا، اس کا مطلب ہے جفت دنوں میں پارک کرنا منع ہے۔ ایک ہوتے ہیں طاق دن، ایک ہوتے ہیں جفت دن، جفت دنوں میں پارک کرنا منع ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سائن بورڈ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کام کا ایریا، متحرک پل یا ریلوے لائن، تو اس کا مطلب ہے متحرک پل۔ اس کے بعد یہ والا نیکسٹ سوال آ گیا، اس کا مطلب ہے پیدل چلنے والوں کا راستہ۔ اس کے بعد یہ والا سوال آ گیا، اس کا مطلب ہے کام کے علاقے کے 2 طرفہ سڑک۔ اس کے بعد یہ والا سائن بورڈ آ گیا، اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ اونچائی۔ اس کے بعد یہ والا سائن بورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ٹرینوں کا گزرنا منع ہے۔ 3 آپشن ہے، ٹرینوں کا گزرنا منع، نمبر 1 کے اوپر والا صحیح جواب ہے۔
اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے جس قدر رفتار زیادہ ہوگی تو کتنا کیا سولو؟ ہوگا، لاسٹ والا جواب ہے اتنا ہی آپ کی گاڑی کے اوپر کنٹرول کم ہو جائے گا. جتنی آپ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے آپ کا گاڑی کے اوپر اتنا ہی کنٹرول کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے اچانک موڑتے ہوئے کتنے پوائنٹ ملتے ہیں، 24 ملتے ہیں. اس کے بعد یہ والا کس چیز کا سائن بورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ٹرکوں کے لیے سڑک میں کم سے کم رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ. اس کے بعد یہ والا سوال ہے، اس کا مطلب کیا ہے، 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بڑھ لازمی. اب آپ کے سامنے ایک اور کمپیوٹر ٹیسٹ ہے، شروع سے لے کے آخر تک. سوال نمبر 1 آپ کے سامنے آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے نوجوانوں کا ہاسٹل. دوسرا سائن بورڈ آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے، جانوروں کا اجباری راستہ. یہ والا سائن بورڈ آ گیا، اس کا مطلب ہے پچکدار موڑ کون سی سائڈ کے اوپر. نمبر 2 والا اس کا صحیح جواب ہے پچکدار موڑ. اس کا مطلب ہے ایک سائڈ سے اوورٹیک کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے اجباری راستہ ہے. اس کا مطلب ہے نیچی فلائٹیں. اس کا مطلب ہے پارکنگ. کیا حاملہ عورتوں کے لیے سیٹ بیلٹ. سائن بورڈ کا مطلب زیادہ سے زیادہ رفتار. اس کا مطلب ہے اوورٹیک کرنا منع ہے. چینج کرتے ہیں، چینج کر کے نیکسٹ سوال لیتے ہیں. نیا سوال ہے، اندھی جگہ جہاں پہ نظر نہیں آتا تو وہاں دیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے بس کا داخلہ منع ہے. اچانک موڑ کاٹنے کے اوپر 4 پوائنٹ. اونٹ اگر آپ کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے. اس کا مطلب ہے ماہوری کے اوپر زیادہ سے زیادہ وزن کتنا ہونا چاہیے، 3 ٹن. ایریا کراس کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، رفتار کم کر دینی چاہیے اور ڈبل اشارے لگانے چاہیے. نیکسٹ سوال ہے، اس کا مطلب کیا، زیادہ سے زیادہ رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ. نیکسٹ سوال ہے، ٹریفک کی پابندی کے برابر تو کیا کرنا چاہیے، مذکورہ والا تمام چیزیں. پیدل چلنے والوں کا ہوشیار رہے. اس نے آپ نے تو جب آپ کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی چیز آتی ہے. اب ہم رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں. تو رائٹ سائڈ کے اوپر سب سے اوپر آپ کا لکھا ہوا نام، نام کے بعد لکھا ہوا ٹائم، ٹائم کے بعد لکھا ہوا سوال، سوال کے بعد لکھا ہوا دوبارہ سننا، اس کے بعد لکھا سوال کو چینج کرنا. سائڈ کے اوپر یہ سینٹر میں آپ کو 3 اسپیکر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں آواز کم کرنے کے لیے، آواز زیادہ کرنے کے لیے اور آواز بند کرنے کے لیے. اس کے نیچے ایک سوال لکھا ہوتا ہے اور نیچے آپ کو 3 آپشن نظر آ رہے ہیں. جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اگر آپ کے سامنے اسی لائن میں جس لائن کے اوپر آپ نے کلک کیا سامنے یس کا نشان آ گیا تو اس کا مطلب ہے جواب ٹھیک ہوگا، اور اگر غلط کا نشان آ گیا تو اس کا مطلب جواب غلط ہوگا. تو مختلف طرح کے سوال ہوتے ہیں، جنرل نالج کے، پوائنٹ ٹیبل اور سگنل کے. تو اب شروع کرتے ہیں یہاں سے آگے. ایسے کمپیوٹر کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے جب جائیں گے آپ کے سامنے اس طرح کی چیز ہوگی، اس میں زبان ہے. سب سے پہلے آپ اپنی زبان سلیکٹ کریں. جب زبان سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے اردو سلیکٹ کی تھی. اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے جس میں تمام بیسک انفارمیشن لکھی ہوئی ہیں. آپ کا نام، اقامہ نمبر ہے لکھا ہوا، 30 منٹ کا ٹائم ہے، 20 سوال ہے. 2 غلطیوں کے اوپر کمپیوٹر بند ہو جائے گا. نیچے اگر آپ نے ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، ساری ٹھیک ہیں، تو اس کے بعد آپ نیچے کلک کر دیں تو پھر یہاں سے آگے کمپیوٹر سٹارٹ ہو جائے. کے ساتھ پہلا سوال آ گیا ہے لکھا ہوا، اگر حادثے میں زخمی ہو اور جائے حادثہ پر آگ نہ لگی ہو تو آپ زخمیوں کو بچانے کے لیے انہیں کروٹ دیں. یہ صحیح قدم ہے، یہ غلط قدم ہے، کبھی کبھی یہ صحیح قدم ہے. تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے بھائی، یہ غلط قدم ہے. اگر زخمی گاڑی میں آگ نہ لگی اور زخمی گاڑی میں ہو تو آپ ان کو کروٹ نہیں دے سکتے. اس اشارے کا مطلب کیا ہے، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ یا بندرگاہ. تو بھائی اس اشارے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایئرپورٹ. اس اشارے کا مطلب کیا ہے، شارع کا دخول، دائیں طرف پچکدار سڑک یا سڑک ختم ہو رہی ہے. تو اس اشارے کا مطلب ہوتا ہے بھائی دائیں طرف پچکدار سڑک. نیکسٹ سوال ہے، اس اشارے کا مطلب کیا ہے، جانوروں کے لیے اجباری گزرگاہ، جانوروں کے لیے ممنوع گزرگاہ. سامنے کی طرف سے جانوروں کے گزرنے کے حوالے سے اشار رہے. تو اس کا صحیح والا جواب ہے نمبر 1، جانوروں کے لیے اجباری گزرگاہ. اشارے کا مطلب کیا ہے، گول سمت، بین الاقوامی شرح، جلد، جامد خاتم. تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے، جامد کا اختتام. نمبر 3 والا اس کا صحیح جواب ہے. نہ یہ گول سمت ہے نہ یہ بین الاقوامی شرح ہے. سوال ہے، راستے کے بیچ قریب قریب 2 ملی لائنوں کا مطلب کیا ہے، آگے بڑھنے کی اجازت ہے،
گاڑی کو مزید آگے بڑھنا منع ہے، پارکنگ منع ہے۔ تو بھائی جہاں پہ دو قریب قریب لائنیں لگی ہوتی ہیں روڈ کے سینٹر میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا منع ہے یا اوورٹیک کرنا منع ہے۔ تو یہاں پہ صحیح والا جواب ہے نمبر 2، گاڑی کو مزید آگے بڑھنا منع ہے۔ سوال ہے، اسکول کے پاس اکثر ٹریفک حادثے کی کس قسم کے ہوتے ہیں؟ گاڑی کے مابین تصادم، کچلنے والے یا پلٹ جانے والے؟ تو صحیح والا جواب کون سا ہے؟ اسکول کے پاس اکثر کون سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ کچلنے والے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گاڑیاں ان کے اوپر سے گزرتی ہیں، تو اسکول کے پاس کون سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ کچلنے والے۔ اس سائن بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ لو فلائٹ، ایئرپورٹ کا راستہ، ایئرپورٹ۔ تو بھئی اس سائن بورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لو فلائٹ۔ ایئرپورٹ کے لیے جو ہوتا ہے وہ سائن بورڈ سیدھا پلین اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، یہ سائڈ سے جو آ رہا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لو فلائٹ۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کا تعین کرنے والا ایریا ختم، مزید آگے بڑھنے پر لگی پابندی ختم، رفتار کا تعین کرنے والا ایریا ختم۔ تو صحیح والا جواب اس کا نمبر 2 کے اوپر ہے، مزید آگے بڑھنے پر لگی پابندی کا ایریا ختم۔ دیکھیں یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے۔ اب اس کے 3 آپشن ہیں، پہلے والا اور آخری والا تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز کا فرق ہے، پہلے نمبر کے اوپر لکھا ہے آپ کے سامنے بائیں جانب اجباری راستہ ہے، یعنی ایک ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے سامنے جو بائیں طرف ہے وہ اجباری راستہ ہے۔ نمبر 2 کے اوپر لکھ رہا ہے بائیں طرف جائیں، نمبر 3 کے اوپر لکھتا ہے آپ کے سامنے یا بائیں جانب اجباری راستہ ہے۔ تو بھئی یہ 2 چیزوں کے سائن بورڈ ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے اور بائیں جانب اجباری راستہ۔ اب آپ کے سامنے سوال آ گیا ہے، اس زمینی علامت کا مطلب کیا ہے؟ راستوں کو علیحدہ کرنے کی لائن، خطرے کی اطلاع دینے والی لائن، آدھے راستے کی لائن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 کے اوپر، راستوں کو علیحدہ کرنے کی لائن۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اونچائی، 3 میٹر سے زیادہ طول ٹرکوں کے گزرنے کی اجازت ہے، سڑک کی چوڑائی 3 میٹر ہے۔ تو بھئی یہ سب سے زیادہ کیا چیز کے لیے؟ اونچائی کے لیے۔ اوپر سے نیچے کی طرف یہ ایرو کے نشان بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اونچائی۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ بائیں جانب جانبی سڑک، دائیں جانب جانبی سڑک یا چوراہا؟ تو یہ بھائی کون سی ہے؟ بائیں جانب جانبی سڑک۔ اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ نمبر 1، بائیں جانب جانبی سڑک۔ سوال، جب لائٹ جلتی بجھتی ہے تو اس لائٹ سگنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، پار کریں، نمبر 2، رکیں، نمبر 3، رفتار کم کریں۔ تو بھئی جہاں پہ 3 سگنل نہیں لگے ہوتے وہاں پہ ایک سگنل لائٹ لگا ہوتا ہے جو بلتا اور بجھتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفتار کم کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، رفتار کم کریں۔ اس سائن بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ بس اسٹاپ، بسوں کا گزرنا منع ہے یا پارکنگ؟ تو یہ بھئی اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 کے اوپر، اس سائن بورڈ کا مطلب ہوتا ہے بس اسٹاپ۔ سوال، اگر معذور کی مخصوص جگہ خالی ہے، معذور لوگوں کی مخصوص جگہ خالی ہے، تو کیا غیر معذور ڈرائیور یہاں پہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، ہمیشہ۔ سوال نمبر 2، کبھی کبھی۔ سوال نمبر 3، یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تو بھئی اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ نمبر 3 کے اوپر، یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سوال، موڑ میں بریک کے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ گاڑی پھسل سکتی ہے یا پلٹ سکتی ہے، ABS سسٹم خراب ہو سکتا ہے، مزید ایندھن کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو بھئی صحیح جواب کیا ہے؟ اگر موڑ میں زور سے بریک لگائی جائے تو کیا ہوتا ہے بھئی؟ گاڑی پھسل سکتی ہے یا پلٹ سکتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1۔ سوال، شہر کے باہر بڑی گاڑی چلانے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 70 کلومیٹر، 100 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر؟ تو بھئی اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ 100 کلومیٹر۔ بڑی گاڑی کی رفتار شہر سے باہر کتنی ہوتی ہے؟ 100 کلومیٹر۔ نمبر 2، اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، 100 کلومیٹر۔ گاڑی چلاتے وقت
موبائل فون استعمال کرنے پر کتنے پوائنٹ دیے جاتے ہیں؟ 2 پوائنٹس، 4 پوائنٹ یا 6 پوائنٹ؟ تو اس کا صحیح والا جواب کون سا ہے؟ نمبر 1۔ اگر آپ ڈرائیونگ کے درمیان گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹ ملتے ہیں؟ 2 پوائنٹ۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1، 2 پوائنٹس۔ سوال ہے، شہر کے اندر بڑی گاڑی چلانے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 70 کلومیٹر، 30 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 50 کلومیٹر؟ تو بھائی اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ شہر کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑی گاڑی کی رفتار کتنی ہونی چاہیے؟ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ لاسٹ والا اس کا صحیح جواب ہے۔ اس زمینی علامت کا مطلب کیا ہے؟ یہ سڑک دوسری بڑی سڑک سے ملتی ہے، یہ راستہ کسی دوسرے جانبی راستے میں چلتا ہے، گاڑی مزید آگے بڑھنا منع ہے۔ تو بھائی اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ نمبر 1، یہ سڑک دوسری بڑی سڑک سے ملتی ہے۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ سامنے سے آنے والی گاڑی کو اولویت حاصل ہے، آپ کو آنے والی گاڑی کے مقابلے میں گزرنے کی اولویت حاصل ہے، سڑک کے صرف ایک طرف چلنے کی اجازت ہے۔ تو بھائی اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ سامنے سے آنے والی گاڑی کو افضلیت حاصل ہے، یعنی سامنے والی ٹریفک آپ سے پہلے گزرے گی۔ نمبر 1 صحیح جواب۔ سوال، زیادہ سے زیادہ کتنے پوائنٹس پر لائسنس کچھ مدت کے لیے ضبط کر لیا جاتا ہے؟ 12 پوائنٹس، 24 پوائنٹ یا 20 پوائنٹ؟ تو بھائی کتنے پوائنٹ ہو جائیں؟ 24 پوائنٹ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے یا ضبط کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2 کے اوپر 24 پوائنٹ۔ نیکسٹ سوال، اس روشن علامت کا مطلب کیا ہے؟ گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں، احتیاط سے پار کریں، انتظار کریں۔ تو بھئی یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتا ہے، جب اس طرح کا سگنل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کریں، یعنی جب تک یہ گرین نہیں ہوتا آپ کراس نہیں کر سکتے۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے دائیں جانب اجباری راستہ ہے، اجباری راستے کا رخ اجباری۔ تو اس کا صحیح جواب نمبر 2 کے اوپر ہے، اجباری راستے کا رخ۔ صحیح اس کا جواب ہے نمبر 2، اجباری راستے کا رخ۔ شہروں کے اندر چھوٹی گاڑی چلانے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 70 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 80 کلومیٹر؟ تو بھئی شہر کے اندر چھوٹی گاڑی کی رفتار زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ 80 کلومیٹر۔ تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ نمبر 3، 80 کلومیٹر۔ سوال، آپ کے راستے میں ملی ہوئی لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھا جا سکتا ہے، گاڑی کو مزید آگے بڑھنا منع ہے، مقررہ رفتار کو تجاوز کیا جا سکتا ہے۔ تو بھئی اگر آپ کے سامنے کوئی بند لائن ہو، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں سنگل روڈ کے اوپر، تو اس کا صحیح جواب ہے گاڑی کو آگے مزید بڑھنا منع ہے۔ تو صحیح اس کا جواب ہے نمبر 2، گاڑی کو مزید آگے بڑھانا منع ہے۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ باغیچہ، پارک یا فارم؟ تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے بھائی؟ پارک۔ نمبر 2 کے اوپر اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ پارک۔ یہاں پہ نمبر 1 کے اوپر باغیچہ لکھا ہے، لیکن صحیح والا جواب کون سا ہے؟ پارک ہے۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ بائیں جانب مڑنا منع ہے، پیچھے گھومنا منع ہے، دائیں جانب مڑنا منع ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بائیں جانب مڑنا منع ہے۔ تو صحیح والا اس کا کون سا جواب ہے؟ نمبر 1 کے اوپر بائیں جانب مڑنا منع ہے۔ سوال، ڈرائیور کو اگر گاڑی مجبوراً روکنی پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ راستے سے کم 2 میٹر دور ہو جائے، وارننگ مثلث کو گاڑی سے 100 میٹر دور کھڑی کرے، مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ تو صحیح اس کا جواب کون سا ہے؟ مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ راستہ، شاہراہ یا مسافات؟ تو بھائی اس کا صحیح والا جواب ہے نمبر 2، شاہراہ۔ راستہ بولتے ہیں چھوٹے کو، شاہراہ بولتے ہیں بڑی روڈ کو، اور مسافات اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ نمبر 2، شاہراہ۔ سوال، جب آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی گاڑی سائرن بجا رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تیز رفتاری سے چل جائیں، پوری طرح رک جائیں، اسے آگے بڑھنے کا راستہ دیں، اس طرح راستہ دیں کہ آپ کو اور دوسروں کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو بھائی اس کا صحیح والا جواب کون سا ہے؟ نمبر 3، اس کو آگے بڑھنے کا راستہ دیں اس طرح کہ آپ کو اور دوسرے کو خطرہ نہ ہو۔ سوال، اس سائن بورڈ کا مطلب کیا ہے؟ اندر آنا منع ہے، گاؤن کا روڈ، دائیں طرف جانبی راستہ؟ تو بھائی اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2،
गाउन का रोड, ना तो इसका मतलब अंदर आना मना है और ना इसका मतलब है जानबी रास्ता। इसका सही जवाब है नंबर 2, गाउन का रोड। इस साइन बोर्ड का मतलब क्या है? पार्किंग, हस्पताल, बैनुल-अक़वामी शाहराह। तो इसका सही जवाब कौन सा है भाई? हस्पताल। नंबर 2 के ऊपर जो है इसका सही जवाब है अस्पताल। सवाल, इस इशारे का मतलब क्या है? अजबारी रुख, रास्ता दोनों तरफ तंग हो रहा है, टेढ़े मेढ़े मोड़। तो सही इसका जवाब है नंबर 3 के ऊपर, टेढ़े मेढ़े मोड़। सवाल, इस इशारे का मतलब क्या है? जामद इख्तिताम, बैनुल-अक़वामी शाहराह, गोल सिमत। तो सही वाला इसका जवाब है नंबर 1, जामद इख्तिताम। ना तो ये बैनुल-अक़वामी शाहराह है ना गोल सिमत है। इसका सही जवाब है नंबर 1, जामद इख्तिताम। सवाल, इस इशारे का मतलब क्या है? पार्किंग मना है, छोटी गाड़ी की क्रॉसिंग मना है, फिसलने वाली सड़क। तो इसका सही जवाब है नंबर 3, फिसलने वाली सड़क। सवाल, इस इशारे का मतलब क्या है? अंदर आना मना है, दोनों तरफ क्रॉसिंग मना है, रास्ता बंद है, इंतज़ार करना मना है। तो जहाँ पे भी रेड दायरा होता है उसका मतलब है आगे रास्ता बंद है। तो इसका सही जवाब है दोनों तरफ क्रॉसिंग मना है, रास्ता बंद है, नंबर 2। इस इशारे का मतलब क्या है? बाएं, दाएं या बाएं अजबारी रास्ता, अजबारी रुख, बाएं तरफ जाएं। तो इसका सही जवाब है नंबर 1, दाएं या बाएं अजबारी रास्ता। सवाल, नाबीना शख्स को सड़क पे कैसे पहचाना जा सकता है? सफ़ेद छड़ी से, सफ़ेद कपड़े से, काले चश्मे से। तो सही जवाब कौन सा? नाबीना आदमी की पहचान क्या होती है? उसके हाथ में सफ़ेद छड़ी होती है। तो इसका सही जवाब है नंबर 1, सफ़ेद छड़ी। सवाल, इस इशारे का क्या मतलब है? स्टॉप और पार्क करना मना है, जुफ्त तारीखों में इंतज़ार करना मना है, ताक तारीख़ों में इंतज़ार करना मना है। तो भाई इसका सही जवाब है जुफ्त तारीख़ों में इंतज़ार करना मना है। जुफ्त बोलते हैं 2, 4, 6, ऐसी तारीख़ें 2, 4, 6 उनको जुफ्त बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है नंबर 2, जुफ्त तारीख़ों में इंतज़ार मना है। सवाल, बारिश होने की सूरत में मशवरा दिया जाता है कि ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, कच्ची सड़क पर चलने से बचें, मज़कूरा बाला तमाम चीज़ें। तो इसका सही जवाब कौन सा है? मज़कूरा बाला तमाम चीज़ें। जितने भी सवालों के नीचे मज़कूरा बाला तमाम चीज़ें लिखी हैं वो सारे जवाब कंप्यूटर में ठीक हैं। इस इशारे का मतलब क्या है? बाएं तरफ जाएं, बाएं जानब मुड़ना मना है, आपके सामने बाएं जानब अजबारी रास्ता है। तो सही इसका जवाब कौन सा है? नंबर 3, आपके सामने बाएं जानब अजबारी रास्ता है। सवाल, सऊदी अरब के ट्रैफिक असूल ड्राइवर या गाड़ी पर सवार शख्स को हिफाजती बेल्ट लगाने का हुक्म देते हैं तमाम रास्तों के ऊपर, कुछ रास्तों के ऊपर, सिर्फ शाहराहों के ऊपर। तो भाई सीट बेल्ट पहनना तमाम रास्तों के ऊपर लाजमी होता है। तो इसका सही जवाब है नंबर 1, तमाम रास्तों के ऊपर। सवाल, किसी ज़रूरत के तहत अगर आपको अपनी गाड़ी एक तरफ़ा रास्ते के किनारे पर रोकना पड़े तो आपको हिफाजती मसलस गाड़ी के कितने पीछे रखना होगी? 50 मीटर, 100 मीटर या 70 मीटर। तो भाई अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या रास्ते के ऊपर रोकें तो मसलस का फ़ासला और गाड़ी के दरमियान फ़ासला कितना होना चाहिए? 100 मीटर। तो इसका सही जवाब है नंबर 2, 100 मीटर। सवाल, पॉइंट्स का तरीका किस लिए है? ट्रैफिक लाइसेंस हासिल करने के लिए, ड्राइवर के ट्रैफिक असूल की पाबंदी ना करने पर पकड़ने के लिए, गाड़ी की छानबीन के लिए। तो भाई पॉइंट्स का तरीका किस लिए होता है? ड्राइवर की ट्रैफिक असूल की पाबंदी ना करने पर पकड़ने के लिए। तो इसका सही जवाब है नंबर 2, ड्राइवर के ट्रैफिक असूल की पाबंदी ना करने पर पकड़ने के लिए। सवाल, हिफाजती बेल्ट का इस्तेमाल हमला औरतों के लिए, हिफाजती बेल्ट का इस्तेमाल हमला औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, बेल्ट का बांधना इनके लिए नुकसानदेह है। तो इसका सही जवाब है भाई बहुत ज़रूरी है, हामला औरतें भी सीट बेल्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। सवाल, इस ज़मीनी अलामत का क्या मतलब है? ख़तरे की अलामत देने वाली लाइन, आधे रास्ते की लाइन, रूट तयन करने की लाइन। तो इसका सही जवाब है नंबर 1, ख़तरे की लाइन। इसका सही जवाब है नंबर 1, ख़तरे की लाइन।
موٹر سائیکل چلاتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ حفاظتی جیکٹ پہن لیں، چھتری لے لیں، سر پر بیلٹ لگا لیا جائے۔ تو صحیح جواب کون سا ہے؟ نمبر 3، سر پر بیلٹ لگا لیا جائے۔ موٹر سائیکل چلانے کے لیے ہیلمٹ ہونا لازمی ہے۔ سوال، شاہراہ سے نکلنے کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے رفتار تیز کر لیں، اسی رفتار پہ چلتے رہیں، رفتار کم کر لیں۔ تو بھئی اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، رفتار کم کر لیں۔ جب بھی آپ کسی بڑی روڈ سے باہر نکلتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سپیڈ کم کر لینی چاہیے۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ اندر آنا منع ہے، انتظار کرنا منع ہے، سٹاپ اور پارک دونوں منع ہے۔ تو بھئی یہ سائن بورڈ کس چیز کا؟ نو انٹری، تو اس کا مطلب ہے اندر آنا منع ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1، اندر آنا منع ہے۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ رفتار، کم سے کم رفتار، ٹرکوں کی زیادہ سے زیادہ رفتار۔ تو بھئی اس سائن بورڈ کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم رفتار۔ بلو دائرے میں جو سپیڈ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم رفتار، تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، کم سے کم رفتار۔ اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ کام کا ایریا، پیدل چلنے والوں کو گزرنے کی اجازت ہے، پیدل چلنے والوں کا گزرنا منع ہے۔ تو یہ ریڈ دائرہ، ریڈ دائرے کا مطلب منع ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، پیدل چلنے والوں کو گزرنا منع ہے۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ چراگاہیں، جانوروں سے ہوشیار رہیں یا فارم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، جانوروں سے ہوشیار رہیں۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ لائن سٹاپ، ٹریفک کی سمت، پارکنگ کی سمت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پارکنگ کی سمت۔ یہ پی ہے، اس کے نیچے چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ پارکنگ کی سمت یا پارکنگ کی ڈائریکشن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، پارکنگ کی سمت۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ کام کا ایریا، متحرک پل، ریلوے لائن کا گیٹ؟ تو بھئی یہ سائن بورڈ کس چیز کا ہے؟ متحرک پل، یعنی ایسا پل جو حرکت کرتا ہے، کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، متحرک پل۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ بچے، پیدل چلنے والوں کے لیے بند ہے، پیدل چلنے والوں کا راستہ۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ پیدل چلنے والوں کا راستہ۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3۔ بعض اوقات بعض لوگ نمبر 1 کے اوپر کلک کر دیتے ہیں، جواب غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس اشارے کا مطلب ہے پیدل چلنے والوں کا راستہ، نمبر 3۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ شاہراہ، گاؤں کا روڈ، کام کے علاقے میں دو طرفہ سڑک؟ تو صحیح اس کا جواب ہے نمبر 3، کام کے علاقے میں دو طرفہ روڈ۔ اس سائن بورڈ کا مطلب ہے کام کے علاقے میں دو طرفہ روڈ۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ اونچائی، 3 میٹر سے زیادہ طول ٹرکوں کے گزرنے کی اجازت ہے، سڑک کی چوڑائی 3 میٹر ہے۔ تو بھئی یہ اوپر سے نیچے ہے تو یہ ہائٹ کو شو کرتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1، زیادہ سے زیادہ اونچائی۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1، زیادہ سے زیادہ اونچائی۔ اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ ٹریلے کا گزرنا منع ہے، ٹرکوں کی کراسنگ منع ہے، کاروں کا گزرنا منع ہے۔ تو بھئی یہ ٹریلا ہے، ٹریلا اس کو بولتے ہیں جو ایک چیز دوسری گاڑی کے ساتھ جڑ کے چلتی ہے، اس کو بولتے ہیں ٹریلا۔ تو یہ آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ٹریلا ہے، ٹرک نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1، ٹریلوں کا گزرنا منع ہے۔ سوال، اچانک موڑ لینے پر کتنے پوائنٹس ملتے ہیں؟ 2، 4 یا 24؟ تو بھئی اچانک موڑ لینے کے اوپر کتنے پوائنٹ ملتے ہیں؟ 24 پوائنٹ، 24 پوائنٹس۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ، کم سے کم رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ، ٹرکوں کے لیے اس ٹرک پر کم سے کم رفتار، ٹرکوں کے لیے اس سڑک پر کم سے کم رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو بھئی اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1، زیادہ سے زیادہ رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ سوال، 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کب فکس کرسی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ حفاظتی بیلٹ کے ضرورت مند نہیں ہوتے؟ آپشن ہے ہمیشہ، کبھی کبھی، صرف سامنے کی کرسی۔ تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ نمبر 1، ہمیشہ۔ چھوٹے بچوں کے لیے ہمیشہ کرسی، فکس کرسی ہونی چاہیے گاڑی میں۔ تو صحیح جواب ہے نمبر 1، ہمیشہ۔
سوال، شہروں کے اندر چوراہوں پر حادثات زیادہ ہوتے ہیں، پیدل چلنے والوں کے راستے پار کرنے کی وجہ سے، بعض ڈرائیوروں کی بد احتیاطی کی وجہ سے، مذکورہ بالا تمام وجہوں سے۔ تو صحیح جواب اس کا کون سا ہے؟ مذکورہ بالا تمام چیزوں کی وجہ سے۔ سوال، اس زمینی علامت کا کیا مطلب ہے؟ دو راستوں کے مابین فاصلے کی جگہ، یک طرفہ سمت کا تجاوز کرنا منع ہے، آگے بڑھنا منع ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہے بھائی؟ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، آگے بڑھنا منع ہے۔ کسی جگہ بھی روڈ کے سینٹر میں اگر 2 سفید لائنیں لگی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا منع ہے۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ بائیں جانب نکلی ہوئی جانبی سڑک، دائیں جانب نکلی ہوئی جانبی سڑک، چوراہا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، دائیں جانب نکلی ہوئی جانبی سڑک۔ سوال، سڑک کی لائن پر گاڑی چلانے کی پابندی کا مطلب ہے سڑک پر دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنا، ٹریفک حادثوں سے بچنا، مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ تو صحیح جواب اس کا کون سا ہے؟ نمبر 3، مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ سوال، گاڑی میں حفاظتی عناصر کیا ہے؟ حفاظتی مثلث اور آگ بجھانے والا سلنڈر، کمبل یا پانی؟ تو صحیح اس کا جواب ہے نمبر 1، گاڑی میں 2 چیزیں لازمی ہونی چاہیے، حفاظتی مثلث اور آگ بجھانے والا سلنڈر۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ ریلوے لائن کا گیٹ، متحرک پل، کام کا ایریا۔ تو بھئی اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 کے اوپر، ریلوے لائن کا گیٹ۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ نمبر 1، ریلوے لائن کا گیٹ۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹی چٹانیں، کام کا ایریا، خطرناک چڑھائی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1، ٹوٹی چٹانیں یعنی فالنگ راکس۔ اس کا صحیح جواب نمبر 1، ٹوٹی چٹانیں۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ ریسٹورنٹ، پیٹرول اسٹیشن، گاڑیوں کی مرمت کا مرکز۔ تو صحیح جواب اس کا کون سا ہے؟ پیٹرول اسٹیشن۔ اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ اونچائی، 3 میٹر سے زیادہ طویل ٹرکوں کا گزرنا کی اجازت ہے، سڑک کی چوڑائی 3 میٹر ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے زیادہ سے زیادہ اونچائی، نمبر 1۔ سوال، اگر رات میں سامنے کی لائٹیں اچانک خراب ہو جائیں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، گاڑی چلاتے رہیں، نمبر 2، گاڑی کو سڑک سے دور کر دیں، نمبر 3، سڑک پر رک جائیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، گاڑی کو سڑک سے دور کر دیں۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ اجباری رخ، بائیں طرف اجباری راستہ، شاہراہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، بائیں جانب اجباری راستہ۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے دائیں جانب اجباری راستہ ہے، اجباری راستے کا رخ، اجباری رخ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2 کے اوپر، اجباری راستے کا رخ۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، اجباری راستے کا رخ۔ سوال، ٹائر کے گھسنے یا پھٹنے کا سبب گاڑی پر زیادہ وزن، ہوا کا دباؤ کم یا زیادہ، مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مذکورہ بالا تمام چیزیں، نمبر 3۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ شاہراہ کا دخول، بائیں طرف پچکدار سڑک، سڑک ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2، بائیں طرف پچکدار سڑک۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ چوڑائی، سڑک کی چوڑائی 2 میٹر ہے، 2 میٹر سے زیادہ چوڑی کاروں کا گزرنے کی اجازت ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے زیادہ سے زیادہ چوڑائی، نمبر 1 والا اس کا صحیح جواب ہے زیادہ سے زیادہ چوڑائی۔ سوال، شہروں کے اندر ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے پیدل چلنے والوں سے ہوشیار رہنا، سفر کے لیے پہلے سے تیار رہنا اور مناسب راستے کا انتخاب کرنا، مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ اجباری رخ، سڑک کے صرف ایک طرف چلنے کی اجازت ہے، دائیں یا بائیں جانب اجباری راستہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3، دائیں یا بائیں اجباری راستہ۔
سوال، ٹائر بدلتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے بنانے کی تاریخ، نمبر 1 حرف ایل، نمبر 2 حرف ایم، نمبر 3 تین گنتی۔ تو اس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ تین گنتی، نمبر 3۔ صحیح جواب ہے نمبر 3۔ سوال، جس قدر رفتار تیز ہوگی اس قدر دوسرے ڈرائیور آپ کی قدر کریں گے، گاڑی پر انشورنس کی قیمت بڑھ جائے گی، گاڑی پر کنٹرول پانے کی قدرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحیح جواب اس کا نمبر 3 ہے۔ جتنی سپیڈ زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا گاڑی کے اوپر کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ بین الاقوامی شاہراہ، جامد اختتام، گول سمت۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2 جامد اختتام۔ سوال، سعودی عرب میں جس ٹریفک قوانین کی سب سے زیادہ مخالفات آتے ہیں وہ یہ ہیں: تیز رفتاری، سگنل توڑنا، نمبر 3 تیز رفتاری اور سگنل توڑنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 تیز رفتاری اور سگنل توڑنا۔ سوال، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ بائیں جانب اجباری راستہ ہے، آپ کے سامنے بائیں جانب اجباری راستہ ہے، اجباری سمت۔ تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ آپ کے سامنے بائیں جانب اجباری راستہ ہے، نمبر 2۔ سوال، اپنے سامنے موجودہ گاڑی سے آگے بڑھنا ان حالتوں میں منع ہے: چڑھائی میں، متعدد موڑ میں، مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ تو صحیح اس کا جواب ہے مذکورہ بالا تمام چیزیں، یعنی چڑھائی اور متعدد موڑ دونوں جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آگے بڑھنا منع ہے۔ تو صحیح جواب ہے مذکورہ بالا تمام چیزیں، نمبر 3۔ سوال، اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے سامنے دائیں جانب اجباری راستہ ہے، دائیں طرف جائیں، دائیں مڑیں۔ تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ آپ کے سامنے دائیں جانب اجباری راستہ ہے، نمبر 1۔ سوال، موبائل کا استعمال ڈرائیونگ کے وقت کیوں خطرناک ہے؟ نمبر 1 اس لیے کہ موبائل کے استعمال سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے، نمبر 2 موبائل کے استعمال کی صورت میں فوری کارروائی کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے، نمبر 3 مذکورہ بالا تمام چیزیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 مذکورہ